بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تو نے بڑی حکومت دی ہے مجھے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال کے لیے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اچھا اللہ 1 مہینہ؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ 1 دن؟ اللہ نے کہا سلیمان یہ بھی تیرا کام نہیں ہے، یہ تیری بس کی بات نہیں ہے۔ کہا اللہ 1 دن تو مجھے اجازت دے دے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کیے اور ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل تاکہ کھانے خراب نہ ہو، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھایا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے کے بعد دسترخوان ختم ہوتا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا تیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو یا پانی والوں کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے پانی والے کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والے کو کھلاؤں گا۔ تو ایک مچھلی نے سر نکالا، پھر کہنے لگی کہ سلیمان سنے ہیں ہم آج آپ کے مہمان ہیں۔ تو سلیمان نے کہا صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سارے ہی کی دعوت ہے۔ تو مچھلی نے کہا پہلے میں کھا لیتا ہوں پھر سب کھائیں گے۔ تو سلیمان نے کہا اچھا آجا۔ اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھولا تو برتنوں سمیت دیگوں سمیت ہر شے اندر 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 سارا دسترخوان ہی پیٹ میں ڈال لیا۔ پھر کہنے لگی کہ حضرت اور پیش کرو۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ تم تو سارے ہی صاف کر گئی، تو میں کہاں سے اور پیش کروں؟ وہ کہنے لگی کہ سلیمان تجھے تیرے رب نے کہا تھا نا کہ یہ تیرا کام نہیں، تیری بس کی بات نہیں۔ آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے۔ سو میرے بھائی اور میری بہن، پہلی بنیاد ہے کہ پالنے والی ذات اللہ ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگری سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں۔ تو جب یہ بنیاد بنے گی تو پھر اگلی بنیاد ہے، پھر اس میں سچائی دیانتداری سے چلو۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھیں نا کہ 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام کیا ہے، تو میں کہوں گا سچائی اور دیانتداری۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کفر 2 لفظوں میں بتاؤ تو میں کہوں گا جھوٹ اور دھوکہ۔ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے، اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے۔ ساری دنیا کا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، سچائی اور دیانتداری، اور ساری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے تو کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کرتے ہو؟ ما يحملكم على هذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا حبا للہ ولرسولہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں۔ کہا جی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا من سر ان يحب اللہ ورسولہ ويحب اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے پیار کرے اور تم بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو تو اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری بات فرمائی فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ لا تغرنکم تنتنم الرجل باللیل فی صلاۃ،
کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ رابعہ بصری ہے، جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا مرد ہے یا بہت بڑی عورت ہے۔ ان الرجل کامل مکمل اکمل اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانة الى من ائتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، جو امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، سب سے مکمل کامل اکمل ترین انسان ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں پیار ہے تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کے ساتھ چلو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے وطن عزیز، ہندوستان کے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے، صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین میں، بلکہ پورے معاشرے میں جھوٹ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ سو میرے بھائی اور میری بہن، سچائی اور امانت داری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو، پھر یہاں آپ ڈگمگاؤ گے، چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے، سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، آپ پٹو گے، پسو گے۔ اب یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گا وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ اللہ میرا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہٰذا مجھے سچ ہی بولنا ہوگا۔ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ جو ملک دنیا میں آج راج کر رہے ہیں ان میں سے ایک کینیڈا بھی ہے۔ تو ان کے راج کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ ان کی قوم سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، دیانتدار سے کام لیتی ہے، خیانت نہیں کرتی، دھوکہ نہیں دیتی۔ اور میرے وطن عزیز، ہندوستان میں جھوٹ ہے، سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ سارے لان تان سچے پر ہی ہوتی ہے، ساری لان تان دیانتدار پر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا اور بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے ٹائٹل جو ملے گا مرحباً بالصادقین، سچے بندے کو مرحبا۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ سچ بولنا اور دوسری دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، بلکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ تین بنیادی باتیں میرے نبی نے فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ کے لیے آخری پیغام یہ کہ آپ اس مختصر سی کلپ کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔